مجلسوں میں اہل تشیع سوال کیا اٹھاتے ہیں؟ سیدہ اپنا حق مانگنے گئی تھی. سوال دیکھو نا کس چالاکی سے گھڑا گیا. سیدہ اپنا حق مانگنے گئی تھی. اس لفظ حق میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، آپ بھولیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی. بنیادی طور پہ سوال ہی غلط ہے. ہاں سوال یہ کرو کہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا، پیغام بھیجا تھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے. بنیادی طور پہ سوال انتہائی شاطرانہ ہے اور چالاکی سے گھڑا گیا. سیدہ نے اپنا حق مانگا، سیدہ نے اپنے حق کا سوال کیا، سیدہ کو حق نہیں دیا گیا. یہ لفظ حق میں ناحق واردات کی جاتی ہے. بنیادی طور پہ یہ سوال ہی غلط ہے. سیدہ پاک نے مطالبہ کیا، لیکن اس میں بھی ایک واردات ہے. اس بات کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھو. حق کس کا تھا، کس کا نہیں تھا، کہاں استعمال ہوا، کہاں نہیں ہوا، صدیق اکبر نے دیا، کیوں نہیں دیا، ان ساری چیزوں سے قطع نظر مجھے ایک بات بتاؤ. باغ فدق کی آڑ میں رافضی صرف صدیق اکبر کی بھی ادبی نہیں کرتا، سیدہ زہرا پاک کی بھی گستاخی کرتا ہے. اتنا منہ کھول کے ذاکر کہتا ہے کہ جناب 4 گھنٹے سیدہ دربار میں کھڑی رہی. پہلی بات تو یہ ہے، یہ لفظ دربار، یہ ٹرم تم نے کدھر سے لی ہے؟ کیا کوئی تخت بچھایا جاتا جس پہ بادشاہ وقت جو ہے شہنشاہ تشریف فرما ہوتے؟ او بھائی وہ صحابہ تھے نبی پاک کے مصلی میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے. صحابہ کی وہی مسجد نبوی، وہی ان کا آرمی کوارٹر بھی تھا، وہی ان کی جناب سپریم کورٹ تھی. مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحابہ فیصلے کیا کرتے تھے. مجھے یہاں اس مسجد میں 20 سے زائد سال ہو گئے. آج 2024 شروع ہو چکا. 20 سالوں میں آج 2024 کی عورت بھی اتنا حیا کرتی ہے کہ آج تک مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کے مسجد میں کوئی عورت داخل نہیں ہوئی. میں نے کہا ظالمو، جو سیدہ دن کے اجالے میں اپنا جنازہ نہ اٹھنے دیں، جو سیدہ پل صراط سے گزرے، اللہ فرمائے نظریں جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی گزر رہی ہے. مولا علی نے پوچھا فاطمہ، کائنات میں عورت کے لیے سب سے حسین تحفہ کیا ہے؟ قالت لا یراہن الرجال. عورت کے لیے سب سے حسین تحفہ فاطمہ زہرا پاک فرماتی ہیں کہ اس کی نگاہ غیر محرم مرد کے چہرے پہ نہ پڑے. وہ سیدہ دربار میں گئی. جی سیدہ کا حق مارا ہے. میں نے کہا سیدہ تو وہ ہیں جنہوں نے مولا مرتضیٰ کو یہ عرض کی ہے، علی میرے آخری وقت کوئی مرد و عورت میرے پاس نہ ہو سوائے اسماء بنت امیس جو صدیق اکبر کی بیوی ہے. اور سیدتنا اسماء بنت امیس فرماتی ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد میں نے دیکھا سیدہ کبھی مسکرائی نہیں. ہاں ایک دفعہ مسکرائی. کیوں؟ فرمایا میں نے پوچھا سیدہ اتنی غمگین کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ سیدہ پاک فرماتی ہیں پریشان اس لیے ہوں کہ میری ساری زندگی کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی. میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرے فوت ہونے کے بعد، وصال کے بعد جب کفن میں مجھے لپیٹا جائے گا تو کفن کے اندر جسم کا ابھار تو پھر بھی نظر آئے گا. میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتی. اسماء بنت امیس کہتی ہے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں حبشیوں کا. کہا کیسے کر کے دکھاؤ. چارپائی لگائی اور اس کے جناب والا چاروں طرف کھجور کی شاخیں، اس کے اوپر ایک بڑا کپڑا ڈال دیا. کہا اس کے اندر کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، نظر نہیں پڑتی. اسماء بنت امیس فرماتی ہیں اس پردہ داری کے انداز کو دیکھ کے پہلی دفعہ سیدہ مسکرائی. اس سیدہ کے لیے بکواس کر رہے ہو تم کہ بڑے دربار میں گئی 2024 کی عورت آج مسجد کے اندر داخل نہ ہو. آج کی عورت میں اتنا حیا ہے. تم سیدہ کے متعلق بکواس کرتے ہو کہ وہ 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہی. کسی ایک کتاب سے تو ثابت کر دو ظالمو کہ سیدہ مجلس میں گئی